کہ لڑکیاں خود ڈائریکٹ ہو جاتی ہیں، لڑکے کہتے ہیں تمہارا ہمارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں، لڑکی کہتی ہے میرا بھی تمہارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں، علیحدہ گھر لے لیتے ہیں، علیحدہ فلانا کر لیتے ہیں۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ لڑکی زبان درازی کرتی ہے تو مرد ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اب میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ لڑکی بولتی ہی نہیں ہے، لڑکی اپنا کوئی ریئیکشن ہی نہیں دیتی، لڑکی کو اگنور کرتی ہے، وہ اتنا اگنور کرتی ہے کہ وہ اس کو کہا جائے نا کہ اٹھو تم میری یہ چیز کر دو، وہ چیز کر دو، تو وہ اپنے ہی فون میں بیزی ہوگی یا وہ اپنے ہی ویڈیو کالز پہ وہ اگنور کیا جاتا ہے، اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا۔ کہ یہ نہیں ہے کہ وہ بدتمیزی کر رہی ہے، بس وہ ورڈ ہی ایسا پروناؤنس کر دے گی جس سے اگلے کو غصہ چڑھ جائے گا، پروننسیشن ایسی بول دے گی۔ اگنور کرنا بہت بڑا لفظ ہے۔ اگنورنس جو ہے نا وہ بہت ٹارچر ہے، اٹس آلسو کنسیڈر ان مینٹل ٹارچر۔ یہ بھی کیسز دیکھے ہیں کہ بھی لڑکا نہیں اگنور کر رہا ہے، جواب نہیں دے رہا کسی بات کا، وہ اس کو آیا ہے، اس نے اپنی ایک روٹین بنا لی ہے، باہر گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے، ایکس رکھی ہوئی ہے، گھر آیا ہے اور سیکٹری رکھی ہوئی ہے، وہ اپنے سارے دل کے راز، اپنے گھر کے بھید اس کو دے کے گھر آ جاتا ہے، آیا کھانا کھایا، سویا، اٹھا، پھر ریڈی ہوا اور نکل گیا۔ تو یہ ایک مینٹل ٹارچر ہے۔ اچھا، پاکستان کے اندر ایک لائن کافی زیادہ فیمس ہے کہ جی دو لڑکی اور لڑکے کی شادی نہیں ہوتی، دو خاندانوں کی شادی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ذرا آپ بات کریں گے، اس کی یہ کیا چیز ہے؟ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، دو خاندانوں کی ہی شادی ہوتی ہے۔ جب لڑکے والے رشتہ لے کے جاتے ہیں تو وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم اس فیملی کو اون کریں، لڑکی کو اون کریں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بھی شادی کے فوراً بعد ہی، تھوڑی دیر بعد ہی جی لڑکی کی فیملی غائب ہو جاتی ہے اور لڑکے کی فیملی بھی کویسچن ایٹ ہو جاتی ہے کہ بھی اب کیا کریں، کہ یہ ایشوز ہیں، وہ دونوں آپس میں پرسنل ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے ایشوز ڈسکس بھی نہیں کرتے فیملیز کے ساتھ، اور پھر یہ کانفلکٹس بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور بیسیکلی ہوتا یہی ہے کہ دو خاندانوں میں کیوں ریبانڈنگ ہوتی ہے، تاکہ وہ دونوں مل کے اگر کوئی ایشوز ہوتے ہیں ان کو ریزالو کریں۔ عیدیں ہیں ہمارے ایسے ایونٹس ہیں جس پہ لڑکے والے لڑکی والوں کے گھر آتے ہیں، لڑکی والے لڑکے والوں کے گھر جاتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد یا تو لڑکے والے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے پھینک دیتے ہیں کہ بھی نہیں ہمارا اب اس کے خاندان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی ملنا ملانا نہیں ہے۔ وہی شادیوں پہ جفے مار مار کے مل رہے ہوتے ہیں اور رسم و رواج طے کر رہے ہوتے ہیں، جہیز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے، ماؤں کی اور باپوں کی، اور لڑکی کا پریشر، لڑکے کا پریشر، یہ ایونٹ ایسا ہو، وہ ایونٹ ایسا ہو۔ جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو وہ جی دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ تو وہ مطلب اس طرح سے بھی اب میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ لڑکیاں خود ڈائریکٹ ہو جاتی ہیں، لڑکے کہتے ہیں تمہارا ہمارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں، لڑکی کہتی ہے میرا بھی تمہارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں، علیحدہ گھر لے لیتے ہیں، علیحدہ فلانا کر لیتے ہیں۔ تو اسی کو ڈومیسٹک ایشوز بولتے ہیں، یہی ڈومیسٹک ایشوز ہیں۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ بعد میں بھی پھر لڑکا اس چیز کو ہینڈل نہیں کر پاتا کیونکہ فائنینس نہیں ہوتے اتنے، اور فائنینس کو نہیں جب وہ فلفل کر پاتا تو پھر وہی چیزیں ڈومیسٹک ایشوز۔ کس کلاس کے اندر آپ نے یہ زیادہ مسائل دیکھے؟ اپر مڈل کلاس میں ہیں یا مڈل کلاس میں یا ہائی جو کلاس ہے ساری؟ میرا خیال ہے کہ میں نے تو میں زیادہ میرا وہ ہے وہ مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس سے ہے۔ لوور کلاس تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے اپنا بھرم رکھ لیتی ہے، لوور کلاس تو پھر اپنے معاملات گھر کے اندر تک رکھیں گے، یا وہ ماں باپ یا ساس سسر ان کو کر لیں گے، یا وہ ادھر ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اٹس ویری کامن، یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، لڑکی کو تو برداشت کرنا ہی ہے اور لڑکے نے ایسی وائلنس کرنی ہی کرنی ہے۔ لیکن اپر کلاس میں اس چیز کا ایشو بن جاتا ہے، میڈیا ٹاکس سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور فیملی ٹاکس سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ مڈل کلاس میں تو فیملی ٹاکس ہوتی ہیں اور اپر کلاس میں میڈیا ٹاکس ہوتی ہیں، پھر میڈیا پہ معاملات آ جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی مطلب نہیں اچھی بات ہے، کیونکہ ایک ظاہر ہے دونوں فیملیز مل کے ہی اپنی نسل آگے بڑھاتی ہیں، اور وہ جب نسل ہی نہیں اچھی ہوتی تو پھر آگے معاشرہ ہی اس میں ڈسٹرب ہوتا ہے، پورا معاشرہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس اگر آپ نے بات کی ہے تو ڈومیسٹک وائلنس کے ریزنز کیا ہیں؟ کیا ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ایک مرد جو ہے وہ اس چیز کے اوپر؟ اچھا، یہ میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ اتنا ریئر ایک میں آپ کو کیس بتاتی ہوں، ریئر معاملہ بتاتی ہوں کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ لڑکی زبان درازی کرتی ہے تو مرد ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اب میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ لڑکی بولتی ہی نہیں ہے، لڑکی اپنا کوئی ریئیکشن ہی نہیں دیتی، لڑکی کو اگنور کرتی ہے، وہ اتنا اگنور کرتی ہے کہ وہ اس کو کہا جائے نا کہ اٹھو تم میری یہ چیز کر دو، وہ چیز کر دو، تو وہ اپنے ہی فون میں بیزی ہوگی یا وہ اپنے ہی ویڈیو کالز پہ وہ اگنور کیا جاتا ہے، اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ مرد کی سائیکی کے ساتھ کھیلنے، سائیکی کی، یہ بالکل۔
تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ مرد جو ہے وائلنس کی طرف آتا ہے, کبھی وہ اپنے ہاتھ پیٹے گا, کبھی اس کو مارے گا, یا کبھی چیزیں اٹھا کے, اس کو وائلنس ہی بولتے ہیں. تو یہ بھی میں نے کیسز دیکھے ہیں کہ پہلے تو چلو زبان درازی یہ وہ, مطلب زبان درازی میں بھی یہ آتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ بدتمیزی کر رہی ہے, بس وہ ورڈ ہی ایسا پروناؤنس کر دے گی جس سے اگلے کو غصہ چڑھ جائے گا, پروننسیشن ایسی بول دے گی. اگنور کرنا بہت بڑا لفظ ہے. اگنورنس جو ہے نا وہ بہت ٹارچر ہے. اٹس آلسو کنسیڈر ان مینٹل ٹارچر. یہ بھی آپ مینٹل ٹارچر میں کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ بھی آپ اگنور کر رہے ہو, آپ کسی کو جواب ہی نہیں دے رہے, آپ اس کو اتنا کول ہو گئے ہو, آپ اتنا نہیں میرا تو مطلب یہ نہیں تھا, آپ نے غلط مطلب نکال لیا ہے, میرا یہ نہیں تھا, اس سے اور غصہ, یعنی کہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, دونوں سائڈس کی میں بات کر رہی ہوں, میں جو ہے فیئرلی دونوں سائڈس کی بات کروں گی. تو یہ بھی کیسز دیکھے ہیں کہ بھی لڑکا نہیں اگنور کر رہا ہے, جواب نہیں دے رہا کسی بات کا, وہ اس کو آیا ہے, اس نے اپنی ایک روٹین بنا لی ہے, باہر گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے, ایکس رکھی ہوئی ہے, گھر آیا ہے اور سیکٹری رکھی ہوئی ہے, وہ اپنے سارے دل کے راز, اپنے گھر کے بھید اس کو دے کے گھر آ جاتا ہے, آیا, کھانا کھایا, سویا, اٹھا, پھر ریڈی ہوا اور نکل گیا. تو یہ ایک مینٹل ٹارچر ہے.